بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ سبق میں آپ حضرات کی خدمت میں قرآن پاک کی جن آیتوں کا خلاصہ عرض کیا گیا تھا ان آیتوں میں یہ بات موجود تھی، اللہ تعالیٰ کے حکم پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ بولے بیٹے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کے اپنی بیوی کو طلاق دینے کے بعد اور ان کی عدت مکمل ہونے کے بعد نکاح فرما لیا تھا۔ جب نبی علیہ السلام نے حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے نکاح فرما لیا تو مکے کے اندر جتنے مشرکین تھے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر طوفان بدتمیزی شروع کی۔ کہتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی بہو سے نکاح کر لیا۔ مشرکین کی ان باتوں کو سن کر صحابہ کو بھی تکلیف ہوتی تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی دل دکھتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت قرآن پاک کی ان آیتوں کو نازل کیا جس کی میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کو خوب کثرت سے یاد کرو۔ یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کو خوب یاد کرو۔ اب یہ اللہ کو یاد کرنا اور اللہ کا ذکر کرنا یہ دوا ہے اس تکلیف کی جو مشرکین کے باتوں سے صحابہ کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچتی تھی۔ جو تکلیف ہوتی تھی، دل دکھتا تھا ان کی باتیں سننے کے بعد، اس کی دوا جو اللہ نے تجویز فرمائی وہ یہ تھی کہ اے ایمان والو کثرت سے اللہ کو یاد کرو۔ لوگوں کی باتیں سننے سے دل کو جو بے چینی لاحق ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، اور اللہ کا جو جواب ہے اے ایمان والو کثرت سے اللہ کا ذکر کرو، ان دونوں میں لنک کیا ہے یہ سمجھنے کی چیز ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ حضرات کو بھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کو جائز چیز پر بات سننی پڑتی ہے، کبھی غلطی ہوتی ہے انسان ہونے کی حیثیت سے، کوتاہی ہوتی ہے، اس کوتاہی پر کوئی بولے
تو آدمی بھی سمجھتا ہے کہ ہاں بھائی مجھ سے غلطی ہو گئی، زیادہ مائنڈ نہیں کرتا، نہیں ہونا چاہیے تھا، مجھ سے ہو گیا اور مجھ سے غلطی ہوئی تو وہ بول رہا ہے۔ ایک ہوتا ہے خامخواہ بولنا، غلطی نہیں ہے، اب آپ سے جلن ہے، حسد ہے، اب آپ کو بلیم کرنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ بھی ایسا ہی تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تمام مشرکین کو حسد تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تمام سردار بہت جلتے تھے۔ یہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی چیز کی تلاش میں رہتے تھے، اگر کوئی چیز ملتی تو فوراً اس کو لے کر اچھالتے تھے۔ ان کو اس سے مطلب تھا نہیں وہ چیز صحیح ہے کہ غلط ہے، بس ایک چیز ہاتھ آ گئی تماشا بناؤ اس کا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ خامخواہ کا تماشا کسی کا بھی ہو، آدمی اگنور تو کرتا ہے، اس کے باوجود کبھی باتیں پہنچتی ہیں تو تکلیف ہوتی ہے۔ اس کا جواب اور نسخہ جو اللہ نے دیا وہ یہ، اے ایمان والو کثرت سے اللہ کو یاد کرو۔ جب آدمی اللہ کا ذکر کرتا ہے تو دل میں جو بے چینی پیدا ہوئی تھی وہ بے چینی اللہ کے نام کی برکت سے ختم ہوتی ہے۔ جیسے قرآن پاک میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، لوگو سنو دلوں کو اطمینان اللہ کی یاد سے ہوتا ہے۔ دنیا میں خدا کا نام، خدا کی یاد، یہ ایسی چیز ہے کہ اس کے ذریعے اللہ دل کی بے چینی کو ختم کرتے ہیں، اور یہ انتہائی بہترین نسخہ ہے۔ جیسے اللہ کا یہ نسخہ نبی علیہ السلام صحابہ کے لیے تھا، ایسے ہی اللہ کا یہ نسخہ نبی کی قیامت تک آنے والی ساری امت کے لیے ہے۔ زندگی کے مختلف مرحلوں میں ہم لوگوں کو جب کبھی پریشانی سے دوچار ہونا پڑے، زندگی ہے، معاملات ہیں، اونچ نیچ لگی ہوئی ہے، تو جب کبھی اونچ نیچ ہوتی ہے تو آدمی کو ایک وحشت ہوتی ہے، بے چینی ہوتی ہے۔ تو اس بے چینی پر قابو پانا اور اس گھبراہٹ کو ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ ہے اللہ کا ذکر۔ اب اللہ کو یاد کرنے کے لیے وہی کلمات ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ کی پاکیزگی کو بیان کرنے کا اس سے خوبصورت کوئی جملہ نہیں ہے۔ جب کوئی بندہ سبحان اللہ کہتا ہے تو گویا وہ اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کرتا ہے اور اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ میں جس رب کو مانتا ہوں، میرا وہ رب ہر قسم کے عیب سے، ہر قسم کی کمی سے پاک و صاف ہے۔ اب یہ جو سبحان اللہ ہے، اس جملے کے بولنے پر کتنا اجر و ثواب ملتا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ایک چھوٹا واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بہت سارے پیغمبروں کا ذکر کیا ہے۔ ان پیغمبروں میں ایک عظیم پیغمبر ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام۔ خدا نے ان کو بڑی جاندار، شاندار، زبردست حکومت دی تھی، اور ایسی حکومت دی تھی جو ان سے پہلے کسی کو حاصل نہیں تھی، اور ان کے بعد اس شان والی حکومت کسی کو حاصل بھی نہیں ہوگی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ نے ہواؤں کو مسخر کیا تھا۔ ہوائیں
ان کے حکم کے تابع رہتی تھی۔ ان کی حکومت نہ صرف انسانوں پر تھی بلکہ جنات پر بھی تھی، چرند و پرند ان سب پر انہیں کنٹرول تھا، اور ہر جانور کی بولی وہ بولتے بھی تھے اور سمجھتے بھی تھے۔ خدا نے غیر معمولی کمالات انہیں عطا فرمائے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سفر کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک تخت رکھا تھا، اور سلیمان علیہ السلام کو کہیں اس لیے کہ وہ ورلڈ کے بادشاہ تھے۔ دنیا میں 4 لوگ گزرے ہیں جن کو اللہ نے پوری دنیا پر حکومت دی تھی، ان میں ایک سلیمان علیہ السلام بھی ہے۔ اب آپ کو آنا جانا پڑتا تھا مختلف جگہوں پر، تو اللہ نے ایک تخت عطا کیا تھا۔ سلیمان علیہ السلام اپنے وزیروں کے ساتھ جہاں کہیں جانا ہوتا تخت پر بیٹھتے تھے، ہوا کو آرڈر دیتے تھے، ہوا اس تخت کو لیتے ہوئے جہاں سلیمان علیہ السلام چاہتے تھے پہنچاتی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے وزیروں کے ساتھ بیٹھ کر ہوا کے دوش پر سوار جا رہے تھے۔ زمین پر ایک کسان محنت کر رہا تھا۔ اب ہل چلاتے چلاتے اچانک اس کی نظر اٹھی تو سیدھے سلیمان علیہ السلام کے تخت پر پڑی۔ اب اس کسان نے یہ منظر دیکھا تو کہا، سبحان اللہ، آل داؤد کی کیا شان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہوا کو حکم دیا، اس مزدور کسان کی زبان سے جو جملہ نکلا ہے، اے ہوا اس جملے کو سلیمان کے کانوں تک پہنچا۔ ہوا نے سیکنڈوں میں اس مزدور کسان کا جملہ سلیمان علیہ السلام کے کانوں تک پہنچایا۔ اب سلیمان علیہ السلام کے کانوں تک وہ جملہ پہنچا تو حضرت سلیمان نے اپنے تخت کو حکم دیا، اب آگے نہیں، اب نیچے اترو۔ سلیمان علیہ السلام آئے اس مزدور کے پاس، آ کر اس مزدور سے کہا، ایک مرتبہ پھر میں وہ جملہ تم سے سننا چاہتا ہوں جو تم نے کہا تھا۔ اب وہ بڑا حیران، ارے انہوں تو اتنے اوپر اڑ رہے تھے، آسمانوں سے باتیں کر رہے تھے، میں زمین پر نیچے کام کرتے ہوئے بولا، ان کو کیسا معلوم ہوا؟ ایک اچھمبا سا ہو۔ جب سلیمان علیہ السلام نے کہا وہ جملہ میں پھر سننا چاہتا ہوں کہو، تو اس مزدور نے کہا کہ حضرت آپ کو تخت پر ہوا کے دوش پر سوار جاتے ہوئے دیکھا تو مجھے بڑی خوشی ہوئی، میں نے کہا سبحان اللہ، آل داؤد کی کیا شان ہے، اس لیے کہ سلیمان علیہ السلام بیٹے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام کے، باپ بھی نبی تھے، بادشاہ تھے، بیٹے کو بھی اللہ نے نبوت دی، بادشاہت دی، تو اس لیے انہوں نے کہا سبحان اللہ، آل داؤد کی کیا شان ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے اس بندے سے کہا، سنو، ابھی تم نے جو جملہ کہا سبحان اللہ، اللہ نے سلیمان کو جو حکومت دی ہے وہ حکومت آج ہے کل ختم ہو جائے گی، مگر تم نے جو جملہ کہا اس کا اجر کبھی ختم ہونے والا نہیں، وہ سلیمان کی پوری حکومت سے بہتر ہے۔ الحمدللہ، اللہ کی تعریف والا جملہ، اللہ کی عظمت، بڑائی اور کبریائی کو بیان کرنے والا جملہ اللہ اکبر، اللہ کی وحدانیت کو بتانے والا جملہ لا الہ الا اللہ، اللہ کی پاکیزگی اور اللہ کی تعریف ایک ساتھ کرنے والا جملہ سبحان اللہ و بحمدی، اللہ کی پاکیزگی اور اللہ کی عظمت کو بتانے والا جملہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ جملے ہیں، ان جملوں کی عادت پیدا کیجئے اور اللہ کو ان کے ذریعے سے یاد کیجئے۔
اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب کوئی مومن کثرت کے ساتھ ان کلمات کے ذریعے اللہ کو یاد کرتا ہے، خدا کی یاد میں گم ہوتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے دل پر سکون ہی سکون، چین ہی چین اتارتے ہیں۔ جب اللہ کی طرف سے رحمت آتی ہے اس کے دل پر، تو اس کو جو بے چینی لاحق ہوئی تھی وہ ختم ہونے لگتی ہے۔ تو چین و سکون پانے جتنے بزرگ حضرات ہیں خاص طور پر ان کے لیے چین و سکون پانے اور حاصل کرنے کا سب سے بہترین راستہ ہے اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت و بندگی کے کچھ اوقات بھی متعین کر رکھے ہیں اور اس کی تعداد بھی رکھی ہے۔ مثلا نماز ہے، یہ کب پڑھنا ہے، اللہ نے اس کے لیے اوقات بھی رکھے ہیں، اور یہ نماز کتنی پڑھنا ہے یہ تعداد بھی اللہ نے بتا دی ہے۔ فجر کی نماز کے بارے میں بتایا کہ 2 ہی پڑھنا ہے فرض، ظہر کے بارے میں فرمایا یہ 4 پڑھنا ہے، عصر کے بارے میں فرمایا یہ بھی 4، مغرب یہ 3، عشاء یہ 4۔ فجر کب پڑھنا ہے؟ سورج نکلنے سے بھی بہت پہلے۔ ظہر کب پڑھنا ہے؟ جب سورج بالکل برابری پر آ جائے یہ نماز۔ جب سورج ڈھلے پھر عصر پڑھنا ہے، اور جب سورج غروب ہو مغرب پڑھنا ہے، جب تاریکی چھا جائے تو پھر عشاء پڑھنا ہے۔ اوقات بھی ہیں اور تعداد بھی ہے عبادت کی۔ روزہ ہے، نفل تو کبھی بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن فرض روزے کے لیے اللہ نے وقت بھی متعین کیا ہے، تعداد بھی بتائی ہے۔ اللہ نے کہا کہ اس کا فرض روزوں کا وقت رمضان ہے اور اس کی تعداد ہے 30، یعنی چاند کا اعتبار ہے، چاند کبھی 30 کا ہوتا ہے، کبھی 29 کا ہوتا ہے، 28 کا بھی نہیں ہوتا، 31 کا بھی نہیں ہوتا۔ اچھا، زکوٰۃ ہے، کتنے مال پر کتنا دینا ہے یہ بھی متعین ہے۔ حج ہے، کہاں کرنا ہے اللہ نے وہ جگہ بھی بتا دی۔ اب آپ یہ نہیں بول سکتے کہ میں سلطان نگر میں رہ کر حج کرنا چاہتا ہوں، ہوتا ہی نہیں۔ کرنا کہاں ہے یہ اللہ تعالیٰ نے جگہ متعین کر دی۔ اگر اللہ یہ متعین نہ کرتا تو ہر آدمی اپنی اپنی جگہ کر لیتا۔ اللہ نے جگہ بھی متعین کی، اس کے لیے وقت بھی متعین کیا۔ اللہ نے کہا کہ حج 5 دن ہوگا سال میں، اور وہ تاریخ شروع ہوگی 8 ذی الحج سے، ختم ہوگی 12 ذی الحج پر۔ تو دین کی جتنی چیزیں ہیں سب کی عبادت اور ان کی تعداد، ان کا وقت اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ لیکن ایک عبادت دین میں ایسی اللہ نے رکھی ہے جس کے لیے اللہ نے نہ کوئی تعداد رکھی نہ کوئی وقت متعین کیا۔ اللہ نے کہا یہ عبادت کے لیے کوئی وقت نہیں ہے اور اس کی کوئی تعداد نہیں ہے، جس آدمی کی جتنی ہمت، جتنی مرضی اور جتنا وقت جب چاہے کر سکتا۔ اور پابندیاں بھی اللہ نے ہٹا دی۔ نماز کے لیے ایک مسلمان کو باطہارت ہونا پڑتا ہے، پھر باوضو ہونا پڑتا ہے۔ صرف باطہارت ہے لیکن نماز نہیں پڑھ سکتا، باطہارت کے ساتھ باوضو بھی ہو۔ قرآن کی تلاوت باطہارت باوضو ہونا شرط ہے، اس کے بغیر نہیں کر سکتا، چھو نہیں سکتا۔ اور قرآن کے اوپر ایک پہلی آیت لکھی ہوئی رہتی ہے، لا یمسہ الا المطہرون۔ کیا معنی ہے؟
یہ اللہ کی کتاب ہے، صرف پاک لوگ ہی اس کو چھونا ہے، ناپاک اور گندا آدمی اس کو چھو بھی نہیں سکتا، پکڑ بھی نہیں سکتا، یہ مطلب ہے۔ لیکن ذکر کا جب معاملہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے وقت بھی ختم کر دیا، تعداد بھی ختم کر دی، اور پابندیاں بھی ہٹا دی۔ اللہ نے کہا اس کے لیے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وضو کے ساتھ کر رہا ہے، بہت اچھی بات۔ نہیں صاحب وضو نہیں ہے، کیا وضو کے بغیر بھی کر سکتا ہوں؟ بالکل کر سکتے ہیں۔ صاحب بیٹھ کے جو ہے ادب کے ساتھ کرنا مشکل ہو رہا، تھوڑی دیر میں لیٹنا چاہتا ہوں، لیٹے لیٹے بھی کر سکتا ہوں، کیا کر سکتے ہیں؟ بیٹھ کے کرتے کرتے پیراں پکڑ لے رہے ہیں، کیا اٹھ کے کر سکتا ہوں، کھڑا ہو کے کر سکتے ہیں؟ اب ایک جگہ اٹھ کے کھڑا رہا تو بھی بے چینی ہوتی، چلتے پھرتے کر سکتا ہوں کیا؟ ہاں کر سکتے۔ تھوڑا کر کے پھر کچھ بات کر کے پھر تھوڑی دیر ذکر کر سکتا ہوں کیا؟ ہاں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے سہولتیں ہی سہولتیں اس عبادت کے لیے، نرمی ہی نرمی، آسانی ہی آسانی رکھی، اور اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کو خوب کثرت سے یاد کرو۔ اماں جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگو اتنا اللہ کو یاد کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ اور پاگل کہیں۔ اس لیے کہ ہم لوگ جس زمانے میں جی رہے ہیں یہ زمانہ ایسا کہ جہاں بھی تھوڑی بات شروع ہو جائے وہاں غیبت کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ بہتری اسی میں ہے کہ آدمی اللہ سے لو لگا لے، اللہ سے اپنے تعلق کو استوار کرنے کی فکر اور کوشش کرے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کو خوب کثرت سے یاد کیا کرو۔ وسبحوہ بکرۃ واصیلا، بالخصوص صبح اور شام اس کی پاکی بیان کرتے رہا کرو۔ پورا دن یاد کرنا ہے، اور پورے دن میں خاص دو وقت ہیں، ایک صبح کا وقت ہے، ایک شام کا وقت ہے۔ علماء نے اس کے دو مطلب بیان فرمائے ہیں۔ پہلا مطلب یہ بیان فرمایا صبح شام سے مراد فجر کی نماز ہے اور عصر کی نماز ہے۔ بعض علماء نے فرمایا کہ نہیں، اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا ذکر یہ دو وقت میں کرنا ہے، صبح میں شام میں۔ یہ دو وقت کی تاکید اللہ نے اس لیے کی، یہ دونوں وقت بڑے بابرکت وقت ہیں۔ ان وقتوں کے اندر فرشتوں کی ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی ہیں۔ یہی وہ وقت ہوتے ہیں دونوں کہ جن میں بندوں کی رپورٹیں اللہ کی بارگاہ میں پیش کی جاتی ہیں۔ اللہ کی جانب سے انسانوں کی حفاظت کے لیے اس دنیا کے نظام پر جو فرشتے متعین ہیں وہ فجر میں فرشتے آتے ہیں اور عصر تک اپنا کام کرتے ہیں، پھر عصر سے لے کر دوسرے فرشتے آتے ہیں تو یہ پہلے فرشتے اللہ کے پاس جاتے ہیں، اور وہ فرشتوں کی ڈیوٹی عصر سے جب شروع ہوتی ہے تو پھر فجر تک چلتی ہے۔ اب جب فجر والے فرشتے عصر میں اپنا کام ختم کر کے اللہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں تو اللہ ان فرشتوں سے پوچھتے ہیں اے فرشتوں بتاؤ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا ہے۔ اللہ تو سب جانتے ہیں لیکن اللہ پوچھتے ہیں فرشتوں سے۔ کاش اگر اس وقت میں ہم اللہ کو یاد کرنے والے بنے تو پھر وہ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں کہیں گے اے میرے رب ہم نے آپ کے بندوں کو
اس حال میں چھوڑا ہے، دیکھا تھا کہ وہ آپ کو یاد کر رہے تھے۔ پھر جب عصر کی سے نئی ڈیوٹی فرشتوں کی جو شروع ہوتی ہے اور ان کی ڈیوٹی فجر پر ختم ہوتی ہے، اور فجر میں جب وہ اللہ کے پاس جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان سے سوال کرتے ہیں۔ اسی لیے علماء نے فرمایا یہ دو وقت ایسے ہیں کہ ان دو وقت میں خاص طور پر اللہ کی یاد کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی وجہ سے 3 تسبیحات بتائی جاتی ہیں۔ اس میں پہلی تسبیح ہے سوم کلمہ۔ سوم کلمہ اتنا پاکیزہ، اتنا خوبصورت، اتنا بہترین کلمہ ہے۔ اس کلمے میں اللہ کی تعریف و توصیف، اس کی پاکیزگی، اس کی عظمت، اس کی کبریائی کی تمام باتیں جمع ہیں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ پہلی تسبیح اس کی بتائی جاتی ہے، اور دوسری تسبیح درود شریف کی بتائی جاتی ہے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات سب سے زیادہ ہیں ہم پر، اور ہم آقا کے ان احسانات کا بدلہ ادا نہیں کر سکتے، تو ہم اللہ تعالیٰ سے گزارش کرتے ہیں درود کے ذریعے، اے اللہ ہم تیرے محبوب اور اپنے پیارے رسول کے احسانات ادا نہیں کر سکتے، اے اللہ آپ ہم گنہگاروں کی طرف سے اپنی شان کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کا لحاظ رکھتے ہوئے ان پر اپنی رحمت اور برکت نازل فرما۔ درود پڑھنا یہ دعا ہے، اللہ سے ریکویسٹ کرنا ہے۔ اور تیسری تسبیح جو بتائی جاتی ہے وہ استغفار کی ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیک۔ اگر اتنا نہیں ہے تو پھر استغفر اللہ پڑھ لو۔ درود شریف لمبا نہیں پڑھ سکتے، مختصر درود پڑھو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اتنا بھی نہیں پڑھ سکتے تو سب سے چھوٹا درود ہے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، پھر استغفار۔ اس کا اہتمام کہ صبح اور شام کے اندر باقی وقت میں تھوڑی دیر بات کرتے ہوئے، کھاتے ہوئے سبحان اللہ الحمدللہ یہ جملے بولنے کی عادت اور پریکٹس ہونا چاہیے۔ اور جب ایک خاص مقدار آپ سے ان جملوں کی ادا ہوگی تو پھر یہ جملے بولنے پر اللہ آپ کو ایسی حلاوت، ایسی لذت عطا کریں گے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ ایک میرے استاذ تھے حافظ نذیر خان صاحب، جن کے پاس میں نے حفظ کیا تھا۔ 2 سال پہلے ہمارے استاد محترم کا انتقال ہوا۔ اب میرے جو حافظ صاحب استاذ تھے ان کے بھی ایک استاد تھے، وہ بھی محبوب نگر میں رہتے تھے، ان کا نام تھا حافظ یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا بھی انتقال ہوا۔ یہ 2 لوگوں کو میں نے دیکھا، اتنا قرآن پڑھتے تھے، اتنا قرآن پڑھتے تھے، میرے استاذ بھی اور میرے استاذ کے استاذ بھی۔ اللہ تعالیٰ کثرت تلاوت کی وجہ سے میں جو محسوس کیا ہوں، خدا کے گھر میں بیٹھ کر بول رہا ہوں، منبر رسول کے پاس، وہ جب قرآن پڑھتے تھے، قرآن وہ پڑھتے تھے سننے والوں کے منہ میں پانی آ جاتا تھا، اتنا مزہ، اتنا مزے کا قرآن پڑھتے تھے کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔
اور قرآن کی نسبت اور محبت کی بنیاد پر اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے بہت نوازشات ہوتی ہیں۔ ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں، حضرت امام عاصم، مسجد نبوی میں لوگوں کو قرآن پڑھاتے تھے اور ان کا درس چلتا تھا، قرآن کا حلقہ لگتا تھا۔ ایک لمبی زندگی انہوں نے قرآن کی خدمت مسجد نبوی میں کی۔ ان کے جتنے شاگرد ہیں وہ سب کہتے ہیں کہ ہمارے استاد جب بات کرتے تھے تو ایسی خوشبو نکلتی تھی منہ سے، سب پوچھتے تھے کہ حضرت آپ کون سی خوشبو استعمال کرتے ہیں؟ حضرت کہتے تھے کوئی خوشبو نہیں میاں، پڑھو۔ اب وہ بچے ہمیشہ پوچھتے تھے اور استاد کا جواب ہوتا تھا نہیں، کوئی خوشبو نہیں۔ اب ایک ذرا قریبی شاگرد تھا حضرت کا، وہ پیچھے پڑ گیا، نہیں بولو صاحب، حضرت آپ کون سی خوشبو لگاتے؟ اتنی خوشبو آتی، آپ پڑھتے رہے تو بات کرے تو۔ میں پوری مارکیٹ میں جا کر مدینے میں وہ خوشبو تلاش کرتا ہوں ہمیشہ، لیکن آج تک نہیں ملی، وہ کون سی خوشبو ہے؟ تو جب وہ طالب علم، وہ شاگرد جو منہ چڑھا تھے اور استاذ کے قریب تھا، جب اس نے حد سے زیادہ پوچھنا شروع کیا تو ایک دن امام عاصم کوفی رحمہ اللہ نے اس اپنے شاگرد کو بتایا کہ بیٹا سچی بات یہی ہے کہ کوئی خوشبو نہیں لگاتا۔ ایک دن خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا، کہا عاصم ذرا میرے نزدیک کا، میں قریب پہنچا تو آقا نے کہا کہ عاصم تو قرآن بہت اچھا پڑھتا ہے، یہ کہہ کر اللہ کے نبی نے میرے منہ ہونٹوں کو بوسہ دیا خواب میں۔ بس اس وقت سے اللہ نے یہ خوشبو جاری فرما دی اور موت تک وہ خوشبو تھی۔ تو اللہ کے نام میں، اللہ کی تلاوت میں، اللہ کی یاد میں ایسی حلاوت، ایسی لذت کہ ہم تصور نہیں کر سکتے۔ اس کی مشق کرنی پڑتی ہے، عادت ڈالنی پڑتی ہے۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی تھوڑی تھوڑی عادت ڈال دے۔ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا۔ وہی تو ہے اللہ جو تم پر رحمت بھیجتا ہے، وَمَلَائِكَتُهُ اور اس کے فرشتے بھی۔ فرشتے اللہ سے دعا کرتے ہیں اے اللہ یہ ذکر کرنے والوں پر، تلاوت کرنے والوں پر اپنی رحمت نازل فرما، اور ذکر والوں پر، تلاوت والوں پر اللہ کی رحمت آتی ہے۔ جب خدا کی رحمت آتی ہے تو پھر جو بے چینیاں، جو تفکرات، وہ ساری کی ساری چھٹنی شروع ہوتی ہیں اور دل کو سکون اور اطمینان ہونے لگتا ہے۔ هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، وہی تو ہے جو تم پر رحمت بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی، لیخرجکم من الظلمات الی النور، اور اللہ کی رحمت اس لیے بھی ہوتی ہے تاکہ تم کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لائے، کفر کی تاریکیوں سے ہٹا کر ایمان کے نور میں داخل کرے، بدعات و خرافات سے ہٹا کر سنت اور اطاعت کی طرف آپ کو لائے، بے چینیوں سے نکال کر امن و سکون اور اطمینان کی طرف لائے۔ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما، اور اللہ ایمان والوں پر رحم کرنے والا ہے، بڑا مہربان ہے۔ تحیتہم یوم یلقونہ سلام، اور جس روز ایمان والے اللہ سے ملیں گے تو ان کا تحفہ سلام ہوگا۔ دنیا کے اندر بھی ایمان والے آپس میں جب ملاقات کرتے ہیں ان کی دعا السلام علیکم،
السلام علیکم، وعلیکم السلام، یہی ہے۔ ایک مومن دوسرے مومن سے ملاقات کرتا ہے تو دعا دیتا ہے، آپ پر اللہ کی سلامتی ہو، اللہ کی رحمت ہو، اللہ کی برکت ہو۔ وہ بھی پلٹ کر جواب دیتا ہے، وعلیکم السلام، آپ پر بھی اللہ کی سلامتی ہو، آپ پر بھی اللہ کی رحمت ہو، اللہ کی برکت ہو۔ اور یہی رحمت والی، سلامتی والی دعاؤں کا سلسلہ جنت میں بھی ہوگا۔ جنت میں بھی ایمان والوں کی جب ملاقات ہوگی، وہاں پر بھی السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ اور جب ایمان والے اللہ کے پاس پہنچیں گے تو خدا کہے گا ایمان والوں سے، سلام قولا من رب الرحیم، تمہارے رب کی طرف سے تم پر سلامتی ہو۔ تحیتہم یوم یلقونہ سلام، اور جس روز وہ اللہ سے ملیں گے تو ان کا تحفہ سلام ہوگا۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا، اللہ نے ذکر کرنے والوں کے لیے، تلاوت والوں کے لیے، اس کی اطاعت و فرما برداری کرنے والوں کے لیے، اس سے محبت اور تعلق بڑھانے والوں کے لیے عمدہ صلہ تیار کر رکھا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ نے نبی کی شان بیان فرمائی ہے، انشاءاللہ اس تفصیل کو اگلے سبق میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کریں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن کا صحیح فہم اپنے کرم سے عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔